دیکھیں جی 62-63 کا مطلب کہ جو آپ کے سربراہ ہوں ملک کے وہ ایماندار ہوں، یہ تو آپ کو اس کو پہ کمپرومائز ہی نہیں کرنا چاہیے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بھلے میں بھی اس میں میں بھی جاؤں پاکستان کی تو بہتری ہونا. خواجہ آصف صاحب کا ان کو بھی 62(1)(f) کی وجہ سے نکالا، نواز شریف پہ بھی یہی لگی، جہانگیر ترین صاحب پہ بھی یہی لگی 62(1)(f). آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی وقت آپ پر بھی یہ تلوار گر سکتی ہے؟ اللہ کرے گرے. مسئلہ یہ 62 یہ ہے کیا؟ صادق اور امین. دیکھیں ان کو یہ ساری دنیا میں یہ لا ہے. ہونا کیا چاہیے؟ صرف فائنینشیل کے اوپر آنا چاہیے. دیکھیں میرا کام کیا ہے، میں گورنمنٹ میں آؤں گا، مجھے لوگ ٹرسٹ کرے کہ میں پیسہ دیں. مجھے اگر شوکت خانہ میں وہ ٹرسٹ نہ کرے تو سال کا 5 ارب روپے کا خسارہ پورا ہو، دوسرے ہاسپٹل کے لیے بھی پیسہ دیں، نمل کے لیے بھی دیں. وہ اس لیے دیتے ہیں کہ وہ ٹرسٹ کرتے ہیں. اس لیے آپ کو صادق اور امین ہونا پڑتا ہے کیونکہ آپ نے پبلک کا پیسہ کلیکٹ کرنا ہے اور دیانتداری سے خرچ کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، NB نیوز کی طرف سے میں آپ کا میزبان نواز بھٹو اپنے کیمرامین فرقان نواز ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین، الیکشن کمیشن کی طرف سے فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آنے کے بعد پل پل میں سیاسی صورتحال تبدیل ہو رہی ہے. جہاں آج حکومت کی اتحادی جماعتوں کے اجلاس میں جو کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں، اس حوالے سے توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ جمعے کو وفاقی کابینہ کا اجلاس بلایا جا رہا ہے اور اس اجلاس کے حوالے سے وزارت داخلہ نے جن رہنماؤں کے نام ECL میں ڈالنے ہیں ان کی سمری کی تیاری بھی شروع کر دی ہے. ناظرین، جہاں ایک طرف یہ معاملات چل رہے ہیں تو وہاں دوسری طرف مولانا فضل الرحمان، نواز شریف اور آصف علی زرداری کے درمیان ہونے والے ٹیلی فونک رابطوں میں اس بات پر اتفاق کیا گیا ہے کہ عمران خان کی نااہلی اور PTI کی جو تحلیل کے حوالے سے جو بھی قانونی کارروائیاں ہیں وہ فوری طور پر شروع کر دی جائیں. اور اس حوالے سے نواز شریف اور آصف زرداری نے بھی جو ہے وہ شہباز شریف کو یعنی وزیر اعظم شہباز شریف کو واضح ہدایات اپنا دے دی ہیں. ناظرین، ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ نیوٹرلز کی طرف سے PDM کی جو اتحادی حکومت ہے اس کو یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ وہ کسی بھی معاملے میں عدالتی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے اور اب جو بھی عدالتی فیصلے آئیں گے وہ میرٹ پر آئیں گے. اور بینچ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بینچ جو ہے وہ چیف جسٹس یا جو سینئر ججز ہوں گے ان پر مشتمل ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کتنی صداقت ہے. ناظرین، جہاں یہ معاملات ہو رہے ہیں، ناظرین دوسری طرف پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کا جو لاپتہ افراد کی بازیابی کے حوالے سے کمیشن بنا ہوا ہے اس کی جو چیئرمین شپ ہے وہ ختم کرنے کے لیے درخواست کر دی ہے. جبکہ اپنا جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ایک اپلیکیشن داخل کر رکھی ہے جس میں استدعا کی جا چکی ہے کہ جو ہے وہ جو ہراسانی کے معاملات جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی دیکھ رہی ہے اس کو اس سے روکا جائے اور جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے جو منٹس ہیں ان کو کالعدم قرار دیا جائے. ناظرین، جہاں یہ بھی معاملات چل رہے ہیں تو وہاں جو ہے وہ انتہائی سنگین صورتحال پنجاب میں ہے، جہاں پنجاب حکومت نے انتقامی کاروائیاں انتہائی تیز کر دی ہیں. یعنی جو کل تک جو PTI کے جو مخالف تھے آج وہ حکومت کے زیر عتاب آ چکے ہیں. ناظرین، اس حوالے سے جو جس طرح نذیر اوان کو گرفتار کیا گیا یعنی PML نون کے رہنما کو، اس کی مثال نہیں ملتی. جبکہ اس سے پہلے ایسے درجنوں افسران کے تبادلے کیے جا چکے ہیں. ناظرین، اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے تو مہربانی کر کے اس کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. Are you ready for it? اگر میں 62-63 میں ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہوں مجھے یہ منظور ہے، لیکن 62-63 رکھنا چاہیے آئین کے اندر. ادارے تباہ کرے گا جو قوم تباہ ہو جائے گا. سو اس لیے میں عرض کر دوں اگر یہ جو 62-63 ہے یہ ساری مغربی جمہوریت کے اندر یہ ریکوائرمنٹ ہے. سر آپ اگر صادق اور امین نہ ہوں آپ کسی ویسٹرن ڈیموکریسی میں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو مین چیز 62-63 کی ہے نا کہ آپ کے لیڈر کو ایماندار ہونا چاہیے اور اس کو سچا ہونا چاہیے. یہ دو چیزیں ہیں 62. ناظرین، جیسا کہ میں نے ابتدائی میں کہا کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آنے کے بعد پل پل میں سیاسی صورتحال تبدیل ہو رہی ہے. جہاں ایک طرف PTI جو ہے وہ حکمت عملی تیار کر رہی ہے اس بحرانی کیفیت سے نکلنے کے لیے، تو وہاں دوسری طرف جو حکومت ہے اس نے بھی اپنا PTI اور PTI کے قائد عمران خان کو اپنے نشانے پر لے لیا ہے. یعنی وہ اب
ہر طرح سے جو کوشش کی جائے گی کہ عمران خان اور اس کی جو پارٹی ہے اس پر کسی نہ کسی طریقے سے وہ اقدامات کیے جائیں جن کے حوالے سے فارن فنڈنگ کیس کے فیصلے میں جو آئینی شکیں بتائیں گی، یعنی جو آئینی طریقہ کار دیا گیا ہے۔ وہ کون تھا ناظرین جو اپنے اصولوں اور میرٹ کی وجہ سے بہترین کپتان کہلاتا تھا؟ وہ کون تھا جو حق بات کہنے کے لیے ساری دنیا میں مسلم امہ کا کیس دلیری سے لڑتا تھا؟ وہ کون تھا جو ہمیں اخلاقیات کا درس دیتا تھا؟ وہ کون تھا جو بتاتا تھا کہ یورپ میں اگر کسی پر الزام بھی لگے تو وہ کرسی چھوڑ دیتا ہے؟ وہ کون تھا جو کہتا تھا کہ اگر اس کے خلاف 10 لوگ بھی کھڑے ہو جائیں نا تو وہ استعفیٰ دے کر گھر چلا جائے گا؟ کیا وہ وہی ہے جس نے ممنوعہ فنڈنگ لی ہے؟ کیا وہ وہی ہے جس نے الیکشن کمیشن میں جھوٹ بولا ہے؟ کیا وہ وہی ہے جس نے قانون توڑا ہے؟ کیا یہ بھی وہی ہیں جن کے سارے درس دوسرے سیاستدانوں کے لیے ہوتے ہیں؟ اپنے لیے جسے جائز اسے دوسروں کے لیے حرام سمجھتے ہیں؟ کیا یہ وہی ہیں؟ تحریک انصاف آج شادیانے بجا رہی ہے، کہا جا رہا ہے فورن فنڈنگ نہیں ہوئی، ممنوعہ فنڈنگ ہے، یعنی بڑا نہیں تھوڑا سا جرم کیا ہے، بالکل اسی طرح جیسے نقوی صاحب نے تھوڑی سی منی لانڈرنگ کی تھی۔ بالآخر 8 سال بعد پی ٹی آئی پر غیر ملکی شخصیات اور کمپنی سے ممنوعہ فنڈنگ لینے کا الزام ثابت ہو گیا ہے۔ امریکہ، بھارت، برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا، یو اے ای، فن لینڈ، فرانس، جرمنی، سویڈن، اسپین، نیدرلینڈ، آئرلینڈ، سعودی عرب، ان سمیت 15 ممالک کی 351 کمپنیز اور 34 شخصیات، ان سے مجموعی طور پر 1 ارب 68 کروڑ روپے سے زائد کی ممنوعہ فنڈنگ ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی نے جن اکاؤنٹ سے لا تعلقی ظاہر کی وہ پی ٹی آئی کی سینئر قیادت ہی چلا رہی تھی۔ عمران خان 2008 سے 13 تک صریحاً غلط ڈکلیریشن جمع کرواتے رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیتے ہوئے پی ٹی آئی کو شو کاز کر دیا ہے۔ تحریک انصاف نے فیصلے کو عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ حکمران اتحاد الیکشن کمیشن کو فیصلے کو ان کے موقف کی جیت قرار دے رہا ہے۔ وفاقی وزیر قانون قانونی کارروائی کا اعلان بھی کر گئے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں سپریم کورٹ کے ڈکلیئرڈ صادق اور امین الیکشن کمیشن میں جھوٹے ثابت ہو گئے، لیکن کیا ناظرین حکومت اس معاملے پر اتنا ایگریسولی ایکٹ کرے گی؟ غلط بیانی کرنے کے باوجود کیا خان صاحب اب بھی صادق و امین رہیں گے یا نااہلی بھی ہو سکتی ہے؟ اور اب سب کو انتظار ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے خلاف کیس کا فیصلہ کب آئے گا؟ ناظرین، ذرائع کا کہنا ہے کہ آج جو اجلاس ہوا تھا وزیر اعظم ہاؤس میں اتحادی جماعتوں کے سربراہوں کا، اس میں جو فیصلے کیے گئے اور اس میں جو کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں، اس کے مطابق جو وزارت داخلہ کی کمیٹی ہے اس نے پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے ان رہنماؤں کے نام جن کے جو مبینہ طور پہ فارن فنڈنگ کیس میں ملوث ہو سکتے ہیں، یا جن کے بھی نام جو ہے وہ فارن فنڈنگ کیس یا جن کے اکاؤنٹس فارن فنڈنگ کیس میں آئے ہیں، ان کے نام ای سی ایل میں ڈالنے کے حوالے سے سمری تیار کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں، اور کل تک یہ سمری تیار ہو جائے گی اور وزیر اعظم ہاؤس بھجوا دی جائے گی، جو کابینہ کے آئندہ اجلاس میں پیش کر دی جائے گی۔ ناظرین، جہاں یہ ہو رہا ہے وہاں آصف علی زرداری اور اپنا نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان نے ٹیلی فونک رابطے کے بعد تفصیلی مشاورت کی ہے، اور تفصیلی مشاورت کے بعد یہ اتفاق رائے سے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ کسی بھی صورت میں عمران خان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جائے گی، یعنی عمران خان کے خلاف ہر ممکن کارروائی کی جائے گی، اور اس کو تاحیات نااہل دلانے کے لیے جو بھی قانونی چارہ جوئی کی جا سکتی ہے فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے وہ کی جائے، اور جو اس کی پارٹی ہے پی ٹی آئی اس کو تحلیل کرنے اور جو اس کا انتخابی نشان ہے وہ ضبط کرنے، اور اس کے حوالے سے جو اپنا فارن فنڈنگ کی جتنی بھی رقم جو اس میں سامنے آئی ہے یا ظاہر ہوئی ہے اس کو ضبط کرنے کے حوالے سے فوری اقدامات کیے جائیں، اس میں کسی قسم کی تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ ناظرین، اگر ہم اسے ہٹ کر دیکھیں تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی طرف سے وزیر اعظم کو ایک خط ارسال کیا گیا ہے جس میں سفارش کی گئی ہے کہ نیب کے سابق جو چیئرمین ہیں جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال، وہ اسی وقت جو ہے وہ لاپتہ افراد کے حوالے سے قائم کمیشن کے چیئرمین بھی تھے، تو ان کو فوری طور پر چیئرمین شپ سے ہٹایا جائے، کیونکہ نیب اور جو ہے وہ مسنگ پرسنس کے حوالے سے قائم کمیشن کے میں جو خواتین پیش ہوئی ہیں ان کے حوالے سے جو ان پہ جنسی ہراسانی کے الزامات ہیں، اور ان کا کردار ایسا نہیں ہے کہ ان کو کسی بھی کمیشن کا رکن رکھا جائے۔ انہوں نے جو ہے وہ خط کے ساتھ اپنا طیبہ گل کی طرف سے جو ثبوت فراہم کیے گئے ہیں اور جو اس نے اپنا بیان قلم بند کروایا تھا
وہ بھی ارسال کر دیا گیا ہے، اور یہ توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ کل شام تک، آج شام تک بلکہ، جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کو اس کمیٹی سے ہٹا دیا جائے گا۔ جبکہ پنجاب حکومت نے ان افراد کے خلاف قانونی کارروائیاں تیز کر دی ہیں جن کا تعلق نون لیگ سے ہے، اور جن افسران پہ یہ شبہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ انہوں نے کل تک نون لیگ کو جو پنجاب میں اس کی حمایت کی ہے، یا پھر جو عمران خان کی طرف سے جو احتجاج کیا گیا تھا، اس احتجاج میں انہوں نے حکومت کے کہنے پر پی ٹی آئی کے کارکنان پر شیلنگ کی، گرفتاریاں کی، ان کے تبادلوں کے بعد اب نون لیگ کے رہنماؤں کی گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ جس طرح نون لیگ کے نذیر چوہان کو گرفتار کیا گیا، اور جس طرح سے نون لیگ کے جو ہے وہ نذیر چوہان کا جو ایک بات چیت ہے یا ان کا جو پیغام ہے وہ سامنے آیا ہے، وہ انتہائی تشویشناک ہے۔ وہ آپ ذرا خود سن لیں۔ پولیس زیادتی کر رہی ہے، کیوں پولیس زیادتی کر رہی ہے میرے ساتھ؟ میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے کیا بتایا نا، میں نے کیا کیا ہے؟ وہ چیز بتائیں میں نے کیا کیا؟ عمران خان مجھ سے زیادتی کروا رہا ہے، یہ سارا عمران خان کروا رہا ہے۔ چلو اتنے کھڑے ہو، جو کچھ ہو رہا ہے یہ سارا مرجوید باجوہ صاحب سے گزارش ہے کہ آپ عرصہ مجھے 22 سال سے جانتے ہیں کہ میں آپ کے ہاتھوں میں بڑا ہوا ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ میں کبھی اس طرح کے معاملات میں کبھی بھی نہیں رہا۔ میری آپ سے گزارش ہے، اگر تو چیف صاحب مصروف ہوتے ہیں، اگر وہ نہیں دیکھ پا رہے مجھے، تو جو ان کے ساتھ متعلقہ ادارے ہیں وہ میرا پیغام ضرور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جیت باجوہ صاحب کو پہنچائیں کہ نذیر چوہان آج سے 22 سال پرانا آپ کا وہ ساتھی ہے جب آپ کمانڈر لاہور تھے، اور اس وقت سے آپ کے ساتھ کام کرتا تھا۔ آپ کو میرا زیادہ پتہ ہے کہ میں کس طرح کا انسان ہوں اور کیا کام کر سکتا ہوں، کیا کام نہیں کر سکتا۔ برائے مہربانی ایک جوڈیشل کمیشن بنا دے یا ایک کمیٹی بنا دے چیف صاحب، برائے مہربانی جو بھی اس میں سزاوار ہے اس کو سزا دی جائے تاکہ اس کا ایک صحیح معنوں میں انصاف مل جائے۔ میں آپ کا بڑا مشکور ہوں گا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے اس فیصلے کو ضرور دیکھیں گے اور ضرور عوام کے سامنے۔ ناظرین، سپریم کورٹ نے ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ اپنی تاریخ کو دہرایا ہے، اور کل وزیر اعلیٰ سندھ کے خلاف اپنا نااہلی سے متعلق نظر ثانی کی درخواست کی سماعت ہوئی، جس میں جو ہے وہ ایک استدعا کی گئی تھی کہ ایک لارجر بینچ تشکیل دے کر اس معاملے کو سنا جائے، لیکن سپریم کورٹ نے یہ استدعا مسترد کر دی۔ ناظرین، یہ کیس چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر پر مشتمل بینچ نے سنا۔ وزیر اعلیٰ سندھ پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ ان کے پاس دوہری شہریت ہے، اور دوہری شہریت کے بنا پر وہ سندھ میں نہ تو وزیر اعلیٰ رہ سکتے ہیں اور نہ ہی جو ہے وہ رکن صوبائی اسمبلی یا رکن پارلیمان رہ سکتے ہیں۔ ناظرین، سماعت کے دوران درخواست گزار کے وکیل حامد خان نے عدالت سے استدعا کی کہ جو پہلے بینچ تھا اس میں جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہے وہ مرکزی کیس سننے والے ججز میں شامل تھے، لیکن اب جو بینچ تشکیل دیا گیا ہے اس میں جو ہے وہ جسٹس یحییٰ آفریدی کو شامل نہیں کیا گیا ہے۔ اس موقع پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی اس وقت دستیاب نہیں ہے، تو اس لیے یہ 3 رکنی بینچ ہی اس کیس کی سماعت کرے گا۔ ناظرین، کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ لارجر بینچ تشکیل دینا تاریخ کا حصہ بن چکا ہے، آپ میرے ساتھ ملاقات کریں تو پھر لارجر بینچ کے حوالے سے بات چیت کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ وہی ہم خیال جو بینچ ہے جس کے پچھلا متنازع فیصلہ آیا تھا، اور اس سے پہلے عمران خان کے حق میں جو فیصلے آئے ہیں وہ بھی اسی متنازع بینچ نے دیے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بینچ وزیر اعلیٰ سندھ کی جو نااہلی سے متعلق نظر ثانی کی درخواست دائر کی گئی ہے اس میں وزیر اعلیٰ سندھ کو نااہل کرتا ہے، یا پھر اس حوالے سے کوئی منفرد یا الگ کوئی قانون اور آئین کے تقاضے پورے کرتے ہوئے کوئی فیصلہ سناتا ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔